بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 13 اکتوبر اتوار کا دن، پہلا ویلاگ۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ ڈی چوک 15 اکتوبر کا احتجاج ہوگا، خان سے ملاقات ہوگی، فیصلہ کچھ دیر کے بعد ہے۔ بڑا اہم پیغام آ گیا۔ سابق صدر عارف علوی کی بھی چینی سفارت خانے سے بڑی اہم ملاقات۔ بھارت، روس، چین اسلام آباد پہنچ کے شنگھائی اجلاس کانفرنس میں اہم ترین ملک کا انکار کیوں آیا؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ رکوانے کے لیے قاضی ایک دفعہ پھر میدان میں کود پڑا۔ فوج میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، متعدد کور کمانڈر اور جرنیل فارغ ہو رہے ہیں، پروموٹ بھی ہو رہے ہیں۔ 90 ارب کے خسارے میں منی بجٹ کی تیاریاں، معیشت کا بہت بڑا جھٹکا، پاکستانیوں کو ٹیکسز کی بھرمار آنے والی ہے، بڑا اہم معاملہ۔ اور خیبر پختونخوا جرگے کی رپورٹ بھی اب تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے 15 اکتوبر کے احتجاج، تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہے شیخ وقاص اکرم، میری ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے کنفرم کیا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کا احتجاج کینسل ہونے کا۔ اس طرح کی جتنی خبریں ہیں، دو ٹوک موقف میں وہ احتجاج، بیک ڈور ملاقاتیں، مؤخر کرنا، کینسل کرنا، یہ سب کچھ بالکل غلط، بے بنیاد ہے۔ سیاسی کمیٹی نے اس کا فیصلہ کیا اور خود انہوں نے اعلان کیا احتجاج کو منسوخ کرنے کی بات جو بھی کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ان تمام خبروں کی انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا جانے جانے میں کچھ اس کا لوگ حصہ بن رہے ہیں۔ 15 اکتوبر احتجاج فائنل ہے اگر خان کے ساتھ ملاقات کا معاملہ نہ ہوا۔ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ کوشش حکومت کی طرف سے پوری ہے کہ تحریک انصاف کو روکا جائے، انہیں ڈرایا جائے، انہیں دھمکایا جائے۔ فالس فلیگ آپریشن، یہ یاد رکھیں، بہت بڑی دھمکی یہ بھی دی جا رہی ہے، لالچ بھی دی جا رہی ہے، وعدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عوام جانتی ہے کہ احتجاج اس وقت ٹرمپ کارڈ ہے، اڈیالہ جیل کے دروازے کی چابی ہے۔ اس احتجاج سے انہوں نے قدم پیچھے ہٹائے تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے اس لسٹ میں قیادت کا نام بھی شامل کر دے گی۔ اور قیادت بار بار تحریک انصاف کی حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم مشروط طور پر آمادہ ہیں، آپ ہماری سادہ سی شرط مان لیں، جو ہر ٹی وی پروگرام، ہر ٹویٹ، ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے، بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ 15 اکتوبر کا احتجاج ہمارا لازمی ہے۔ اگر آپ نے ہماری عمران خان سے وکلا کی یا فیملی کی ملاقات نہ کروائی تو ملاقات کروائیں، احتجاج کینسل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی بات سننے پر وہ تیار نہیں۔ اب دیکھیں کوئی مشکل معاملہ تو ہے نہیں خان کی ملاقات کا۔ اب تحریک انصاف بھی یقین کرے قیادت بہانا چاہتی ہے احتجاج کی طرف نہ جائے، ایک تو خرچہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اس پہ تو خیر پاکستانی عوام ان کو پیسے دینے پہ تیار ہے، لیکن ان حالات میں واقعی احتجاج مناسب نہیں ہے۔ ان ممالک کے ساتھ بڑے اہم تعلقات ہیں، جو کانفرنس پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے میزبان کے طور پہ، ملکی وقار ہے، یہ باتیں درست ہیں، لیکن دباؤ کا شکار ہونا چاہیے حکومت کو۔ منتظمین تو یہ ہیں، لیکن یہ ہٹ درمی، ضد اور انا، اس سے کیا حاصل کرنا؟ خان کی ملاقات آخر کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ انارکی اور انتشار پھیلائیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کا جب جلسہ کینسل کروانا تھا 22 اگست کا، تو صبح 7 بجے اڈیالہ کے دروازے کھول دیے، اپنی مرضی سے سوئے ہوئے عمران خان کو جگا کر ملکی مفاد یاد ہے فون پہ بات کروا دی۔ تحریک انصاف کے یہاں لوگوں کو جگا کر وہاں لے گئے عمران خان کے پاس کہ جلسہ کینسل کر دیں، ملکی مفاد ہے۔ ڈی چوک کا معاملہ ہو، ساری کی ساری حکومتی قیادت ایک گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں نہیں کہ انہیں کانفرنس خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، ملکی وقار کا کوئی خطرہ نہیں؟ یہ تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کے طور پر سامنے دنیا کے لانا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کرے، یہ فالس فلیگ آپریشن کر دیں، اور ملکی وقار کے نام پر کہ انہوں نے کانفرنس کے ساتھ یہ کیا، اور اب تحریک انصاف قابو میں چونکہ آ نہیں رہی، اس قابو میں آنے کے لیے بہانہ بنا لیں۔ دوسرا، انہیں امریکہ نے باقاعدہ طور پر حکم بھی دیا ہے کہ چین روس کے اس اتحاد کو کامیاب نہ ہونے دو، اور دونوں صورتوں میں دیکھیں حکومت سے ذمہ دار۔ اور تیسری، یہ کیا چھپا رہے ہیں کہ خان سے ملنے نہیں دے رہے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ان کے آپ ماضی کے سارے دعوے اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے بھی چین کے صدر نے آنا تھا، برطانیہ کے وزیر اعظم نے آنا تھا، ملیشیا کے صدر نے آنا تھا، اور بندہ ان سے پوچھے اگر ان تمام صدور وزرائے اعظم نے آنا ہے تو آپ اپنے ملک کے حالات اس قابل کیوں نہیں بنا رہے کہ 80% جماعت کی مقبولیت رکھنے والے رہنما کی 10 منٹ کی ملاقات آپ نہیں ہونے دیتے؟ لوگوں کو دیوار میں چنوانے کو تیار، آئین قانون ختم کریں۔ بھائی غیر ملکی مفود کا آنے کا کس کو فائدہ ہے؟ یہ چین کے وزیر اعظم نے کیا اپنی کرنسی یوان میں ان کو آ کے گٹھلیاں دے دینی ہیں کہ یہ لو؟ روس کے وزیر اعظم نے کیا یہاں پہ آ کے تیل اور گندم کا انبار لگا دینا ہے؟ پہلے وزیر اعظم گیا ملیشیا کو ہو کے، تو اس دورے سے کیا فائدہ؟ ذرا دکھائیں تو صحیح۔ سائیڈ لائن میں جو ملاقاتیں ہوں گی اس کانفرنس میں، پاکستان کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے انہوں نے فلسطین کے نام پہ کانفرنس بلائی، آپ مجھے بتائیں فلسطین کے نام پہ کیا فائدہ؟ انہوں نے آئینی ترامیم اس میں واردات کی، فلسطین کے لیے کوئی کام کیا ہو، وہاں مظاہرہ نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو مار مار کے جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے۔ تحریک انصاف کے اوپر الزام جی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا، پہلے خود آئی ایم ایف عمران خان کے پاس بنی گالا گئی، وہاں عمران خان نے دستخط بھی کیے کہ الیکشن کروائیں، کیا الیکشن کروائے گے؟ اب جو تحریک انصاف کی تو بلکہ خیبر پختونخوا نے آئی ایم ایف کو شرائط بھی ساری مان لی، تو پاکستان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی جو سیکیورٹی اور امن کے حوالے سے چین کا جو مطالبہ ہے، دیکھیں اگر انہیں فائدہ دیکھنا ہوتا تو سب سے پہلے یہ افغانستان کو اس کانفرنس میں بلاتے۔ اس کانفرنس میں انہوں نے افغانستان کو بلایا ہی نہیں، شرکت کی دعوت ہی نہیں دی، اندازہ کریں۔
دہشت گردی کے سارے معاملات کہہ رہے ہیں جی پڑوسی افغانستان کے ساتھ کیسے ٹھیک ہوں گے آپ بتائیں. خارجہ پالیسی میں عمران خان نے سب سے پہلا کام افغانستان کا کیا, پھر 3.5 سال پاکستان میں امن رہا یا نہیں رہا. بھئی آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہو اور آپ چند گھر چھوڑ کے دوسری گلی کے لوگوں کو جا کے بلانا شروع کر دیں تو اس سے معاملہ کیا حل ہوگا. اب اس کانفرنس میں معاف کیجیے گا, اس کانفرنس میں اب براہ راست دیکھیں 2 بڑے تنازع, ایک اسرائیل اور ایران کا جو مڈل ایسٹ کا آپ کو پتہ, فلسطین, لبنان, شام کا, اور اس میں ایران کی شرکت ہے, اور اس میں روس اور چین کا اتحاد بن سکتا ہے ان کے ساتھ. دوسرا بڑا معاملہ روس کا یوکرین کی جنگ ہے جس میں روس کو چین کے ساتھ تعاون چاہیے اور ان باقی ریاستوں کو جو اسی 6 ریاستیں ہیں انہیں فائدہ ہوگا. اب روس اور ایران پاکستان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں کیا؟ 10 سال اگلے مفت تیل دے دیں, گیس دے دیں. ایران نے تو جو گیس لائن کا پروجیکٹ ہے 18 ارب ڈالر کا ایران نے پیرس کی عدالت میں جرمانہ ٹھوک دیا ان پہ. یہ تو اسے بھی حل نہیں کر سکتے. خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کارکے میں ترکی کی کمپنی کا 6 ارب ڈالر کا جرمانہ خان نے معاف کرا. 6 ارب ڈالر اتنا پیکیج ہے IMF کا. اور بھارت کے حوالے سے کہیں جی کہ وہاں 10 سال بعد لوگ آ رہے ہیں, تجارت کا آغاز ہوگا, تعلقات کا آغاز. مجھے لگتا ہے وہ بھارت کا وزیر خارجہ جے شنکر بہت زبردست فنکار سیزنڈ ہے وہ. اس نے انہیں شرمندگی کا کوئی معاملہ کر دینا ہے کہ یہ دہشت گردی کنٹرول کر اپنے ملک میں 22 ٹارگٹ جو ہم نے آپ کے ملک میں ہٹ کیے ہیں دہشت گردی کے, انہیں کنٹرول کریں. اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر اپنا دعویٰ نہ کر دیں, کیونکہ ابھی یونائٹڈ نیشن میں آپ نے شہباز شریف کی تقریر سنی ہوگی. اب چین کے حوالے سے جی وہاں کے وزیر اعظم آ رہے ہیں, اس پہ عارف الوی کی ملاقات ہوئی ان کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ چین ایک واحد ملک ہے دیکھیں جس کا مفاد اس لحاظ سے جڑا ہوا ہے کہ 65 ارب ڈالر لگے ہوئے, انویسٹمنٹ لگی ہے. وہ چاہتے ہیں امن ہو یا سیاسی استحکام آئے, ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہو, شی جی پنگ کا خواب پورا ہو. وہ اسی لیے بار بار آ کے سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں. اب ان کے وزیر بھی جب آئے تھے آپ کو یاد, اس نے کہا تحریک انصاف کو بلاؤ جس پہ سینیٹر علی ظفر گئے تھے. اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے وزیر اعظم چین کی تقاریر پہ بھی انہوں نے تحریک انصاف کو بٹھانا ہے, لیکن خالی کرسیوں سے تو وہ تقریر نہیں کرے گا. اب عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں اگر آپ انہیں 10 منٹ کی ملاقات نہیں کر سکتے سارا کچھ, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ملکی مفاد داؤ پہ لگا ہوا ہے. ایک طرف پوری پاکستان کی عوام کھڑی ہو, 80% آپ ملکی مفاد اسے سمجھے ہی نا. عمران خان کی رہائی کا معاملہ, پاکستان میں الیکشن کے مینڈیٹ کا معاملہ, آئین اور قانون کی بالادستی, اسے تھوڑی دیر کے بھول کے صرف 10 منٹ کی ملاقات. ملکی مفاد کیا قرضے لینا ہے؟ سب کو پتہ ہے قرض کے پیسے کہاں جاتے ہیں. ان کا جو گورننس ماڈل اور معیشت کا معاملہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی عوام کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ابھی کہ ثمرات ان تک جو یہ لیتے ہیں قرضے کے پہنچتے ہی نہیں آپ تک. عوام پر تو ٹیکسز پہنچتے ہیں, صرف دباؤ پہنچتا ہے. یہ جو ابھی منی بجٹ آنے والا ہے 90 ارب کا خسارہ آ چکا ہے آپ کو پتہ ہے, اسے پورا کرنے کے لیے منی بجٹ ابھی آنے لگا ہے. پیسے IMF دے, ورلڈ بینک دے, چائنا دے, پاکستان کی حکومت کو ملتے ہیں, اشرافیہ کو, چاہے وہ ریکوڈے کی کانیں بیچ کے لے لیں, موٹر وے بیچ کے لے لیں, ایئرپورٹ بیچ کے لے لیں, زمینیں ملک کی لیز پہ دے دیں, لیکن پاکستان کی عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آپ یاد رکھیں. آپ کو ہوگا جب ٹیکس میں ریلیف ہو, سستی چیزیں ہو, بے روزگاری ختم ہو, قانون اور امن ہو, یا جسے آپ ووٹ دیں وہ نمائندے آپ کے سامنے. یہ سب کچھ ہوتا نہیں. بہرحال شنگھائی کارپوریشن کے حوالے سے ابھی جو تازہ ترین ان کے جو رہنما آ چکے ہیں جو غیر ملکی وفود ہے, اس میں ایک تو بھارت کا 4 رکنی وفد وہ بھی پہنچ چکا ہے, روس کا 76 رکنی وفد ہے, اور چین کا 15 رکنی, کرغستان کا 4 اور ایران کا صرف 2 رکنی وفد ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کو سیکیورٹی میں لے کے گئے ہیں, جنا کنونشن ہال میں ہونی ہے کانفرنس, نمائندے سارے آ گئے ہیں. اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ 14 سے لے کے 17 تک پنڈی اسلام آباد میں بس سروس, ٹریفک, وہ سارے روٹ اور پھولوں سے سجانا اور طاقت کا مظاہرہ, اصل طاقت کا مظاہرہ ہے. اب دیکھیں ایک طرف عوام ہے جو عمران خان کے حوالے سے سخت تشویش کا شکار, انہیں کوئی دلچسپی نہیں اس کانفرنس میں, اور یہ معاملہ ہماری تو دعا اللہ کرے فہم و تفہیم سے حل ہو. مجھے اس میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی, یقین کریں. اور میں نے آپ کو تینوں پوائنٹ بتائے ہیں. حکومت کا پھر اعتراف بھی ہے کہ چیف جسٹس الیکشن جب منصور علی شاہ آئے گا, الیکشن کھلے گا, یہ لوگ گھر چلے جائیں, تو مجھے لگتا ہے ان کے پاس آخری آپشن ہے, یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, فساد ملک میں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ تبھی ان کی حکومت لمبی ہو سکتی ہے. ورنہ خان سے ملاقات کوئی اتنا بڑا کام نہیں, یا کوئی بہت بڑا چھپایا جا رہا ہے. رؤف کلاسرا نے بھی آج تشدد کی بات خان پہ کی ہے. ویسے یہ پوری کانفرنس کو اگر داؤ پہ لگانا چاہ رہے تھے, ان کی بدنیتی کا اندازہ اس بات سے ہی ہو سکتا ہے. ابھی شنگھائی کانفرنس کے دوران رات 12 بجے تک تو یہ ترامیم پہ واردات کرتے, رات 12 بجے تک ان کا دھیان ترامیم پہ تھا کہ کس طرح عدالت کو قابو کر لیں. ورنہ آپ خود سوچیں اس پورے عمل میں ایک دیوالیہ ہوتے ہوئے ملک پر جہاں تلوار لٹک رہی ہو آپ کے سر پر, IMF سے قرض کے بغیر یہ تنخواہیں آپ دینے کے قابل نہ ہوں, تو 150 کیسز کے لیے صرف 1 ارب کے فنڈ کی ایک نئی عدالت بنا دیں. ذرا سوچیں خود. آئینی ترامیم کا معاملہ, نمبرز بھی پورے کر رہے ہیں, وہاں شکست ہے, وہاں الگ 100 کروڑ کی بولیاں. 5 سینیٹر نے چاہیے سینٹ میں آپ کو پتا 2/3 اکثریت کے لیے 100 میں سے 67 اراکین چاہیے ہوتے ہیں. اب اس وقت KP کے 23 سینیٹر عدم موجودگی ہے, اور سینٹ میں آگے پیچھے 77 رہ گئے اراکین. اس حساب سے 77 کے حساب سے انہیں 52 سے 53 لوگ چاہیے.
اب پیپلز پارٹی کے پاس جو نشستیں سینٹ میں دیکھ رہا، سینٹ کی ویب سائٹ کے مطابق 24 ہیں، نون لیگ کے پاس 19 ہیں، اور باقی 4 MQM کی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کی 3 ہیں، اور 5 JUI کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں ابھی۔ 2 سینیٹر حکومت کے اپنے ٹوٹ چکے ہیں اور مولانا کے 5 لوگ، یہ 7 لوگ ان کے لیے گلے کی ہڈی بن گئے، سینٹ میں ان کے بندے پورے ہو نہیں رہے۔ اب ایسی صورتحال بالکل قومی اسمبلی میں بھی یہی واردات ہے، بالکل اسی طرح ہی معاملہ ہے، وہاں بھی پورے نہیں ہو رہے، تو آئینی ترامیم کیسے کروائیں گے؟ اب جو آئینی ترامیم پہ بھی یہ لوگ عدالت میں کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے 3 سینئر ججز کو لگایا جائے سینیورٹی میں، قاضی کے جانے کے بعد منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، تو پھر منیب اختر اور جے آفریدی ہیں، یہ 3 سینئر ہیں۔ منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن تو چیف جسٹس کے طور پہ آ جائے گا، منیب اختر کو یہ کبھی بھی آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہیں لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس کے لیے نام آئینی عدالت کے لیے جسٹس یا آفریدی کا اس وقت ٹاپ پہ آ چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس قیام میں سب سے زیادہ دلچسپی بھی اسی لیے بلاول زرداری لے رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی جے آفریدی کے ساتھ سیٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے بھی وزیر اعظم بننے کی گولی دی گئی ہے، لیکن میرا خیال میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جہاں عدلیہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہاں دیکھیں کیونکہ کنٹرول کیا جا سکے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، فوج میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، کچھ نئے لوگ بھی لائے جا رہے ہیں، اور کوشش اگر نئے لوگوں کی یہی ہے کہ وہ کتنے وفادار ہیں، اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ کتنی مدد کریں، وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی معیشت کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ کل کا جو 15 کا احتجاج ہوا اس کے بعد انہوں نے بالکل ہی لیٹ جانا ہے، اس وقت کوئی چیز بھی ان کی گرفت میں نہیں ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR ابھی پورے ملک سے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، IMF کی شرائط بھی تسلیم کرنی ہے، 3 مہینے میں انہوں نے 90 ارب کا شارٹ فال، 90 ارب یہ اکٹھا نہیں کر سکے، مزید ٹیکسز لگانے کے لیے اب منی بجٹ لگا کے یہ 130 ارب کے ہنگامی ٹیکس، 130 ارب کے، ایک تباہی بربادی کا نیا سلسلہ عوام پہ۔ یہ بار بار اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، وہ بھی پکڑی گئی واردات۔ آپ حیران ہوں گے کہ 2017 میں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی ورتھ تھی $100 ارب، اور انڈیکس کتنے پہ تھا؟ 51,000۔ آج انڈیکس ہے 86,000 پہ، جبکہ اسٹاک ایکسچینج کی پوری ورتھ رہ گئی ہے $40 ارب۔ مطلب 2017 سے بھی آج اسٹاک ایکسچینج بدتر حالات پہ جا چکی ہے، یعنی جو کمپنیاں اس کے اندر رجسٹرڈ ہیں ان کی ٹوٹل ویلیو 40 ارب۔ 2017 میں انہی کمپنیوں کی جو رجسٹرڈ تھی ان کی ویلیو کتنی تھی؟ 100 ارب، اور جب ایٹمی دھماکے ہوئے 1999 اس سے بھی ہم بدتر بلکہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت تک آپ دیکھیں نا، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں جو شیئرز بیچتی ہیں خریدتی ہیں، 528 کمپنیاں اس وقت رجسٹرڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جن کی $40 ارب ورتھ ہے۔ اب ہندوستان میں آپ دیکھیں وہاں اسٹاک ایکسچینج میں کتنی کمپنیاں ہیں؟ 5,000 کمپنیاں رجسٹرڈ، اور ان کی اسٹاک ایکسچینج کی ورتھ کتنی ہے؟ $5 کھرب۔ ذرا اندازہ کریں، ہماری 528 کمپنیوں کی ٹوٹل ورتھ ہے $40 ارب۔ اور یہ جو نواز شریف کے ماڈل کا ذکر کرتے ہیں، یہ دیکھیں تباہی و بربادی کا حالت ہے۔ نواز شریف نے جب سے حکومت سنبھالی تھی ہر دور میں، مطلب 2013 کی آپ صرف دیکھ لیں، ایکسپورٹ زیرو، فارن ریمیٹنس زیرو، کرنٹ اکاؤنٹ $20 ارب، زراعت ختم، صنعت ختم، مہنگے ترین بانڈ اس نے جاری کیے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے، اور خود ہی ان لوگوں نے سارے خریدے تھے۔ علیق شریف نے ڈالر کی مصنوعی قیمت روکی کیونکہ پیٹرول دنیا بھر میں سستا تھا اس وقت، آپ کو یاد ہوگا سارا۔ اب اور آج بھی پیٹرول دنیا میں سب سے زیادہ سستا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، خان کے دور میں مہنگا ترین پیٹرول خان نے اس کی قیمت گرائی تھی اور سبسڈیز بھی دی تھی۔ اب نواز شریف کے اب تمام ادوار کو اکٹھا کریں معیشت کے حساب سے، کیونکہ بڑی باتیں کرتے ہیں، پاکستان ہندوستان دونوں کو سامنے رکھ لیں۔ جب سے نواز شریف 1988 سے حکومت میں آیا اور یہ پاکستان میں یہاں نواز شریف کی اور وہاں ہندوستان میں منموہن سنگھ کی، آپ دیکھیں وہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گئی اور یہ تباہ و برباد کر گئے۔ کام کیا ہے ان کا؟ ایک ہی، الیکشن بیچنا، الیکشن خریدنا۔ یہ آئینی ترامیم پہ ابھی بھی 70 کروڑ 100 کروڑ، ذرا سوچیں، دے رہے ہیں۔ کیا یہ پیسہ ان کا اپنا ہے؟ نہیں، ان کا اپنا نہیں ہے۔ معیشت کے نام پہ ابھی مریم نواز کا یہ جو گورننس ماڈل بنا ہوا ہے، میں یقین کریں ان سے مناظرے پہ تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں کدھر بھی۔ یہ جو باتیں کریں نا، آپ دیکھیں ملک کی ترقی ہوتی ہے زراعت سے، صنعتوں سے، معیشت سے، ٹیکنالوجی سے، ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانی ترقی سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی ابھی جتنے بھی شعبے بنے ہوئے ہیں، یہ اس میں جب بھی آپ ان تمام شعبوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو معاشرے میں قانون سازی، انسانی حقوق، پھر پولیس، پھر انتظامیہ، یہ ریفارمز کرنا، یہ سارا ایک سسٹم ہوتا ہے، پورے کا پورا پیکج۔ پنجاب میں مریم نواز کے پاس اس وقت 40 محکمے ہیں، 40 محکمے ہیں، اس میں تقریباً 150 کے قریب ایڈمنسٹریشن باڈیز ہیں، مطلب انتظامی ادارے ہیں۔ آپ وہ گورننس کا ماڈل سامنے رکھیں، یقین کریں کہ پوری ٹیم کو میری طرف سے چیلنج ہے، وہ آ کے بیٹھ جائیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ماڈل انہوں نے بنایا ہوا، یہ صرف اور صرف بیوروکریسی کی بنیاد پر۔ اس کی مثال آسان، وینٹیلیٹر پہ مردہ انسان کو زندہ رکھنے کی، یا آپ ایسا سمجھ لیں ایک بیمار ہے، کینسر کا مریض ہے، اس کے علاج کے لیے ایک ٹاپ لیول کا کوالیفائڈ ڈاکٹر چاہیے۔ انہوں نے ایک وارڈ بوائے کو پکڑ کے کہا ہے کہ یہ آپریشن کرو، اس مریض کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو، پھر سے چلنے پر بلکہ دوڑنے پر مجبور کرو۔ ادویات کے نام پہ یہ دے رہے ہیں پیناڈول۔ مریم نواز ہے یہ وارڈ بوائے،
اور پنجاب ہے یہ وہ مریض، اور یہ جو گورننس کا پورا ماڈل ہے یہ جو انہوں نے بنایا، یہ اس مریض کا علاج کا سسٹم ہے. آپ بتائیں کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انسانی حقوق موجود نہیں، ادارے سارے انہوں نے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش، تباہی اور بربادی. اور اسی لیے پاکستان اور پاکستانیوں میں نے کوئی دلچسپی نہیں. یہ خیبر پختونخوا کی جرگے کی رپورٹ اٹھائیں، پچھلے ویلاگ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا. آج بھی خیبر پختونخوا میں 8,000 خواتین شادی شدہ صرف یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں یا ان کے خاوند ابھی زندہ ہیں، کیونکہ وہ مسنگ پرسن ہیں. بلوچستان میں بھی یہی حالات، مطلب انہیں شہید کی بیوہ کہیں یا وہ انتظار کریں بیچاریاں. 27,000 بیوہ خواتین صرف خیبر پختونخوا میں. 11 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں. نفرت کی انہوں نے آگ جلائی 2018 میں. نقیب اللہ محسود آپ کو یاد ہوگا، یہ پشتون تحریک جہاں سے شروع ہوئی. راؤ انوار نے اسے شہید کیا بیرون ملک، خود وہ آج لوٹی ہوئی دولت سے مزے لے رہا ہے. آصف زرداری اس کا باپ تھا، کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، وہ ملک کا صدر بن گیا. محسن نقوی وزیر داخلہ بن گیا. اب خیبر پختونخوا کے لوگ اس وقت بھی پرویز مشرف کی پالیسیوں میں، زرداری کی پالیسیوں میں، وہ ڈرون حملوں میں جلتے رہے، وہ آج بھی ساگ میں جل رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا. یہ سارے حالات سے جان چھڑانی ہے تو طریقہ یہی ہے، پرامن احتجاج. اور اس میں اب دیکھیں معاملات کدھر بھی جا سکتے ہیں، یہ اب کسی کو بھی نہیں پتہ. یہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا ہی ہے کہ ایسی صورتحال سے پاکستان کو محفوظ کرے، انہیں عقل دے کوئی تھوڑی سی کہ چلے جانا ہے آپ نے کچھ 6 مہینے 8 مہینے سال بعد، ہر ایک نے جانا ہے. بھائی ملازمتیں ہیں نا، کوئی آپ کی شاہی حکومت تو ہے نہیں کہ باپ نے دی بیٹے کو دی، بیٹے نے آگے دے دینی ہے. ایسے نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں گے سارے. پھر پیچھے ملک کا کیا، تھوڑا سا خدا کے لیے رحم کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.